الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. ہاں بھائی یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے. وہ بات ہوئی نا. دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے. تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عدو کی جمع اعداء. اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب میں صرف 3 گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان. یہی شہر لاہور آج سے 90 سال ان 1920 ایم این رائے لیکچر دیا اس نے. یہاں ایک ہوتا تھا ہال، بریڈ لا ہال. جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار وآثار کھنڈرات باقی تھے. یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کا بازار بنا، منڈی بنی. بریڈ لا ہال 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی، دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا. یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے، انقلاب کے رائگرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا ایم این رائے. اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف. عبوری، اس کا صدر تھا یہ ایم این رائے، راجہ مہندر ناتھ رائے، بنگالی. اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی، حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسے تھی جیسے اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں، زرخیز علاقے ہوتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی، یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی، یہ ہنو والی بات نہیں تھی، یہ منگول والی بات نہیں تھی، یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی. اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، نئی روشنی آئی ہے، علم پھیلا ہے. یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے لیکن ممبئی میں، یہاں کوئی نہیں جانتا، کسی کو دلچسپی نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلز. ایچ جی ویلز جو ہے ویسے شاطم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے حضور، بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح. گھنا انہیں حملے فیملی لائف پر، ازواج مطہرات کا. لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہم ہیں ویسے تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ذرا بڑی ہے، شارٹ چھوٹی ہے. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو اور خطبہ حجۃ الوداع کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی. And now remember the words. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom، 3 الفاظ یاد رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے اندر 3 الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار. یہی تو ویلیوز ہے، فریڈم، فریٹرنٹی، ایکویلٹی، مساوات، اخوت، حریت. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. واز تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. اب بتائیے جادو وہ جو سچ کر بولے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے، ممکن ہے آپ یہ ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری لے کر تلاش کریں، نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے. اب نکال دیا گیا ہے کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں. کیا وہ ایچ جی ویلز کو تو بھرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، جو اب نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ چاہیں میری بات کی توثیق تو پنجاب لائبریری سے پرانا نسخہ نکالیے اور دیکھیے. تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، وہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کا دھارا بہ رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی رخ مڑ گیا. کس نے موڑا؟ کسی آدمی نے موڑا، کسی فلسفی نے، کسی انقلابی نے. خود تو نہیں مڑتا، پھر دیکھا، پھر مڑ گیا، پھر مڑا.
یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں، پہلے سلیکٹ کر لیا گیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ 100، ان میں گریڈیشن، پہلے سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کس نے، پھر کس نے، پھر کس نے، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور وہ لاتا ہے حضور کو نمبر 1۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر 3 پر، بیچ میں لایا نیوٹن کو، سائنس کا، یوں سمجھیے کہ جدید فزکس کا بابا آدم، اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو وہاں سے ہے، اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں نمبر 1 پر لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ 3 پر، 50ویں پہ حضرت عمر کو بھی لے کے آیا بس۔ لیکن کہتا ہے مجھے تو وجہ بیان کر، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تب پوری تاریخ میں جو انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکساں اور انتہائی اونچا ہے۔ اور یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک سیکولر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی۔ مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں، آپ کتے کو پوجیں، بلی کو پوجیں، کسی کو پوجیں، اعلیٰ تناسل کو پوجیں، جو چاہے پوجیں، یو کین ڈو۔ ایک خدا کو مانو، 2 کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی۔ لیکن ایک ہے سیاست، ریاست، قوم، ملک، قانون۔ وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے، وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر ٹھکنا سا ہے، بونا سا ہے، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ اب عیسیٰ ہے، کتنا بڑا مذہب ہے، حکومت و ریاست میں کوئی ایک دخل ہی نہیں، قدم نہیں رکھا۔ گوتم بدھ کتنا بڑا، حکومت و ریاست 0۔ سکندر اعظم بہت بڑا فاتح، اخلاق اور روحانیت میں 0 نہیں، مائنس ویلیو، یہی ہوگا نا۔